على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. محترم دوستوں اور بزرگوں، پیارے بھائیوں، اللہ فرماتے ہیں کہ ایمان والو، تم خوب کثرت سے اللہ کا ذکر کیا کرو. دیکھو، اللہ نے جتنی مخلوق بنائی ہے سب اللہ کا ذکر کرتی ہے. سورج بھی اللہ کا ذکر کرتا ہے، چاند بھی اللہ کا ذکر کرتا ہے، زمین، آسمان، درخت، پہاڑ، اور یہ جتنی مخلوق ہے 18,000 مخلوق، یہ سب اللہ کا ذکر کرتی ہے. یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. قرآن میں جگہ جگہ فرمایا ہے جو کچھ زمین میں ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے، سب اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں. کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کی تسبیح بیان نہ کرتی ہو. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کی تسبیح بیان نہ کرتی ہو، لیکن تم ان کی زبان کو سمجھ نہیں سکتے. جب یہ ساری مخلوق، یہ سورج، یہ چاند، یہ زمین، یہ آسمان، یہ درخت، یہ پہاڑ، اللہ نے انسان کے لیے بنائے ہیں، جب وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے تو ہمیں تو بطریق اولا جو ہے بہت اللہ کا ذکر کرنا چاہیے. اللہ کا ذکر جو ہے بہت بڑی چیز ہے. وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر. اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے. ہر وقت ہمارا دل جو اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے. لیکن یہ مرتبہ حاصل کرنے کے لیے ہمیں شروع میں تھوڑا تھوڑا ذکر شروع کرنا پڑے گا، اللہ کی یاد شروع کرنی پڑے گی. آہستہ آہستہ بھی اللہ اس مقام کو پہنچا دیں گے. اللہ جو ہے پہلے استحضار دیں گے، پھر معیت دیں گے، اللہ ساتھ میں ہو جائیں گے. پھر اللہ جو ہے معرفت دیں گے. یہ بہت بڑی چیز ہے. دیکھو، استحضار کے ایک دو قصے سناؤ. فضائل اعمال میں بھی حضرت شیخ نے لکھا ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ میں جا رہے تھے. جنگل میں کھانے کا وقت ہو گیا، دسترخوان لگایا، سب کھانے کے لیے بیٹھے تو ایک چرواہا، بکریاں چرانے والا، وہاں سے بکریاں لے کر کے گزرا. اس کو بھی کھانے کے لیے بلایا، بھئی آ جاؤ کھانے کے لیے. تو اس نے کہا کہ حضرت میرا روزہ ہے. رمضان کا مہینہ نہیں تھا، گرمی کا موسم، لو چل رہی تھی. عربستان میں تو ایسی گرمی ہوتی ہے کہ بغیر چپل اور جوتوں کے وہاں چل نہیں سکتے، اور اے سی کے بغیر رہ نہیں سکتے، ایسی گرمی. رمضان کا مہینہ نہیں تھا اور عربستان کی گرمی، لو چل رہی تھی، اور اس نے روزہ رکھا تھا. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کو بڑا تعجب ہوا کہ یہ بکریاں چرانے والا جوان اور یہ روزہ رکھ رہا ہے، اس کا امتحان لینا چاہیے، اس کی آزمائش کرنی چاہیے. تو اس کو کہا، بھئی ہم ایک بکری خریدنا چاہتے ہیں، اس کی قیمت تمہیں دیں گے، اس کو ذبح کریں گے، پکائیں گے، ہم بھی کھائیں گے، تجھے بھی کھلائیں گے. تو اس نے کہا کہ حضرت یہ بکریاں میری نہیں ہے، یہ تو میرے مالک کی ہے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے اس سے کہا کہ بھئی اپنے مالک سے کہہ دینا، ایک بکری بھیڑیا کھا گیا تھا. جنگل میں ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں. تو اس نے آسمان کی طرف منہ کیا اور کہا، فَإِنَ اللَّهَ. اللہ کہاں چلے جائے، اللہ تو دیکھ رہے ہیں. دیکھو اللہ کا استحضار. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے جملہ اتنا پسند آیا کہ بار بار کہہ رہے تھے کہ ایک چرواہا کہتا ہے فَإِنَ اللَّهَ فَإِنَ اللَّهَ.
اللہ کہاں چلے جائے؟ اللہ دیکھ رہے ہیں. ہم جہاں جاوے اللہ ہمارے ساتھ میں ہوتے ہیں، دکان پر، گھر پر، سفر میں. یہ ہماری جان میں ہونا چاہیے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں. فَإِنَ اللہ، یہ جملہ جو ہے اس کو یاد کر لے رہے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ شہر میں آئے، اس غلام کے مالک سے اس غلام کو خریدا اور وہ ساری بکریاں خریدی. آنے کے بعد اسے کہا بھائی میں نے تجھے خریدا ہے، آج سے تو آزاد، اور یہ ساری بکریاں تجھے بخشش. تو کتنی بڑی دولت ملی برکت کے ساتھ میں. اللہ یہ استحضار ہم سب کو نصیب فرمائے بھائی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قصہ ہم نے سنا ہوگا. مدینہ منورہ کا حفاظتی گشت کر رہے تھے. چھوٹے چھوٹے مکان تھے. ایک مکان میں سے کچھ آواز آ رہی تھی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ وقت کے خلیفہ تھے. انہوں نے سنا کہ کیا بات ہو رہی. ماں بیٹی کا امتحان لے رہی تھی کہ میں نے اس بچی کی پرورش کی ہے 16-17 سال تک، اب اس کی کتنی تربیت ہوئی ہے. تو ماں بیٹی کا امتحان لے رہی تھی. بیٹی سے کہا کہ بیٹی دودھ میں پانی ملا دے، صبح ہو جائے گی. بیٹی نے کہا کہ اماں امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پانی ملانے سے منع کیا ہے. ماں کہہ رہی تھی کہ بیٹی امیر المومنین تو گھر سوئے ہوں گے کہ ان کو کیا پتا چلے گا. بیٹی کہہ رہی تھی کہ اماں امیر المومنین گھر سوئے ہے، لیکن امیر المومنین کا جو رب ہے وہ تو دیکھ رہا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے جملہ اتنا پسند آیا، اس گھر کے اوپر نشان لگا دیے، چلے گئے. صبح میں اپنے بیٹے کو لے کر کے آئے، عاصم نام تھا. بڑھیا کو بلایا کہ بڑی اماں ادھر آؤ، تمہارے گھر جو بچی ہے اس کا میرے بیٹے سے رشتہ کر لو. تو بڑھیا سمجھی کہ مذاق کرے امیر المومنین. کامل المومنین آپ وقت کے خلیفہ ہو، ہم لوگ غریب ہیں، آپ ہمارا مذاق کر رہے ہو؟ کہ مذاق نہیں کر رہا ہو، حقیقت کہہ رہا ہو. دونوں کا رشتہ ہوا. ان کی اولاد میں اللہ تعالیٰ نے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو پیدا فرمایا. بڑے تقوی والے، بڑے انصاف والے. ان کے تقوی کا، ان کے انصاف کا اتنا اثر تھا کہ جنگل میں بھیڑیے اور بکریاں ساتھ میں چرتے تھے، ساتھ میں گھومتے تھے، پھرتے تھے. بھیڑیا حملہ نہیں کرتا تھا. ایک دن بھیڑیا نے حملہ کر دیا تو جو چرواہا تھا اس نے انا للہ پڑھی کہ معلوم ہوتا ہے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا. بکریوں کو ہانکتا ہوا شہر میں آیا، پتہ لگا ہے تو ٹھیک اسی وقت وہاں شہر میں انتقال ہوا اور یہاں بھیڑیا نے بکری پر حملہ کیا. استحزار. ایک بہت بڑے شیخ تھے، بہت بڑے اللہ والے. ان کے پاس بہت سارے مرید وظیفہ وغیرہ پڑھتے رہتے تھے، اپنی اصلاح کراتے تھے. ایک نیا نیا مرید آیا، 1-2 دن ہوئے تھے اور اس کو خلافت دے دی. تو دوسرے مرید کہنے لگے حضرت ہم کئی مہینوں سے، کئی سالوں سے آپ کے پاس ہے، آپ نے ہم کو تو خلافت نہیں دی، اور یہ ابھی نیا نیا آدمی اس کو آپ نے خلافت دے دی. کہا بھائی تمہارے اور اس کے درمیان میں بہت بڑا فرق ہے. سب کو ایک ایک مرغی دی. ایسی جگہ ذبح کر کے لاؤ کوئی نہ دیکھے، کوئی دیوار کی آڑ میں، کوئی درخت کی آڑ میں، کوئی پہاڑ کے پیچھے جلدی ذبح کر کے لے آئے. اور یہ نوجوان جو آیا تھا نیا نیا، جس کو خلافت ملی، پورے دن گھومتا رہا. شام کو آیا، وہ بھی مرغی ہاتھ میں زندہ ہے، چہرہ اترا ہوا. شیخ نے پوچھا بھائی ذبح نہیں کی تم نے؟ کہا حضرت دیواروں کے پیچھے گیا، پہاڑوں کے پیچھے گیا، درختوں کے پیچھے گیا، ہر جگہ اللہ دیکھ رہے تھے. اللہ کا استحضار. کہا کہ دیکھو تمہارے اس کے درمیان اتنا فرق ہے. تو جب ہم ذکر کریں گے نا تو پہلا تو اللہ استحضار دیں گے، پھر معیت، اللہ ہمارے ساتھ میں رہیں گے ہر وقت، جہاں بھی جائیں گے اللہ ہمارے ساتھ میں ہے. اور تیسری چیز جو ملے گی وہ معرفت ملے گی، جو بہت بڑی دولت ہے.
کسی کی کوئی ادا پسند آ جاتی ہے، اس کے اوپر بھی اللہ معرفت دے دیتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے امام گزرے ہیں۔ ان کے زمانے میں ایک شرابی تھا، گھر سے پیسے لے کر کے شراب پینے کے لیے جا رہا تھا۔ راستے میں کیچڑ میں ایک ورق پڑا ہوا تھا، ایک کاغذ کا ٹکڑا، اس میں اللہ کا نام لکھا ہوا تھا۔ اس کی نظر پڑی، اس نے جو ہے اس پتے کو اٹھایا، اس کاغذ کے ٹکڑے کو اٹھایا، اس کو پانی سے دھویا، اور جو پیسے لے کر کے شراب پینے کے لیے جا رہا تھا اس سے عطر خریدا، اور اس کاغذ کے ٹکڑے اوپر جس پر اللہ کا نام لکھا ہوا تھا اس پر عطر لگایا، اور اس کو اچھی جگہ پر جو ہے لگا دیا۔ اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اس کو اپنی معرفت دے دے، جو بڑے مجاہدوں کے بعد ملتی ہے۔ آدمی ذکر کرتا ہے، استحضار ملتا ہے، پھر معیت ملتی ہے، پھر معرفت ملتی ہے۔ جس کو معرفت مل گئی اس کو بہت بڑی دولت مل گئی۔ حیدرآباد کے نواب صاحب تھے، ایک مرتبہ رات کو اپنے رعیت کا حال دیکھنے کے لیے نکلے، ایک تانگے میں بیٹھے، اندھیرا تھا۔ تانگے والے سے پوچھا کہ شہر کا نواب کیسا ہے؟ تو تانگے والے نے بہت سنائی، اور نواب صاحب سنتے رہے۔ تھوڑی دیر کے بعد نواب صاحب کو سگریٹ پینی تھی، تو تانگے والے سے کہا بھائی ماچس ہے؟ کہا ہے۔ اس نے ماچس جلائی، نواب صاحب نے منہ میں سگریٹ رکھی اور منہ قریب کیا جلانے کے لیے، تو وہ ماچس کے جو آگ جل رہی تھی اس اجالے کے اندر نواب صاحب کا چہرہ دیکھ لیا کہ وہ نواب تو یہ ہے، ان کو تو بہت سنائی تھی۔ تو ایسا ڈر پیدا ہوا کہ وہاں سے کدکی لگائی، تانگا چھوڑ کے بھاگ گیا۔ جب اللہ کی معرفت ملے گی، آدمی چاہے تنہائی میں ہو، جنگل میں ہو، کہیں پر بھی ہو، ہر گناہ سے بچے گا۔ شروع میں جب ذکر کریں گے نا تو باتیں بھی ہوگی، دھیان دوسری طرف ہے، ادھر ادھر دیکھ بھی رہے، تسبیح بھی چل رہی ہے، شروع میں تو یہ ہوگا، لیکن جب اس کے اوپر جم جائیں گے پھر آہستہ آہستہ استحضار ملے گا، معیت ملے گی، معرفت ملے گی، اس کے اوپر جمنا ہے۔ یہ 3 تسبیحات جو ہمیں بتائی جاتی ہے معمولی نہیں ہے، 20-25 منٹ لگتی ہے، لیکن اندازہ لگاؤ کتنی بڑی کمائی ہو جاتی ہے۔ ایک مرتبہ سبحان اللہ کا، ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب۔ اب ایک تسبیح صبح میں پڑھیں گے، ایک شام کو پڑھیں گے، 100 دانے ہوتے ہیں تو 200 مرتبہ ہوا، تو روزانہ 200 غلام آزاد کرنے کا ثواب ہمارا نامہ اعمال میں لکھ دیا گیا۔ الحمدللہ جب کہیں گے ایک گھوڑا زین لگام کے ساتھ اللہ کے راستے میں لے جہاد میں دیا، اس کے اوپر جو ثواب ملے اتنا ثواب ملے گا، یہ بھی 200 مرتبہ آئے گا، تو 200 گھوڑے روزانہ اللہ کے راستے میں دینے کا ثواب۔ اللہ اکبر جب کہیں گے، ایک اونٹ اللہ کے راستے میں قربان کیا اور وہ قبول ہو گیا، اتنا ثواب، تو 200 مرتبہ یہ بھی آئے گا، تو 200 اونٹ اللہ کے راستے میں قربان کرنے کا ثواب روزانہ ہمارے نام اعمال میں لکھ دیا جائے گا۔ لا الہ الا اللہ جب پڑھیں گے تو یہ زمین آسمان بیچ میں جتنی جگہ خالی ہے اتنی اللہ تعالیٰ بھر کر کے ثواب کے اعتبار سے بھر کر کے جو ہے ثواب دیں گے۔ اور جب 200 مرتبہ پڑھیں گے تو کتنا ہوا ثواب بھائی؟ اللہ تو اس سے بھی زیادہ دیتے ہیں، واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ تو بڑھاتے رہتے ہیں۔ تو نیت تو کرو انشاءاللہ اللہ کا ذکر کریں گے۔ ایک مرتبہ درود شریف جب پڑھیں گے، فرشتہ اس درود کو لے کر کے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے تک پہنچا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے 10 سلام بھیجتے ہیں، 10 گناہ معاف کرتے ہیں، 10 نیکیاں لکھتے ہیں، اور اس کے 10 درجے بلند کرتے ہیں۔
ایک گنہگار آدمی قبرستان کے پاس سے گزرا، قبروں کو دیکھ کر عبرت ہو گئی، اس نے درود شریف پڑھ کر کے قبرستان والوں کو بخش دیا۔ اس قبرستان میں 70,000 مردے تھے، اللہ نے اس درود کی برکت سے سب کی مغفرت کر دی۔ اب جب روزانہ ایک تسبیح پڑھیں گے صبح میں، ایک تسبیح شام کو پڑھیں گے تو کتنی بڑی فضیلت ملے گی بھائی۔ ایک تو تیسرے کلمے کی، ایک درود شریف کی، اور تیسری تسبیح ہے استغفار کی، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ دوسرا استغفار بھی ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اور اگر یہ بھی نہ آتا ہو تو استغفر اللہ۔ توبہ کی نیت سے پڑھیں گے تو اللہ بڑے بڑے گناہوں کو بھی معاف کر دیں گے، سمندر کی جھاگوں کے برابر بھی گناہ ہوں گے، اللہ جو ہے اس کی برکت سے جو ہے معاف کر دیں۔ ہاتھوں سے، پیروں سے، آنکھوں سے گناہ ہوتے جاتے ہیں، پتہ بھی نہیں چلتا ہمیں۔ جب استغفار پڑھتے رہیں گے تو اللہ گناہوں سے ہمیں پاک کر دیں گے۔ کہ روزانہ 3 تسبیحات کا اہتمام کرنا ہے، تیسرے کلمے کی، درود شریف کی اور استغفار کی۔ ایک تو اس کا معمول بنانا ہے۔ دوسرا جو معمول بنانا ہے، سنتوں کا اہتمام، موقع محل کی جو دعائیں ہیں اس کا اہتمام کریں۔ کھانے کی دعا ہے بسم اللہ والا برکت اللہ، بسم اللہ و برکت اللہ بھی آتی ہے دعا، چھوٹی سی دعا ہے۔ اگر اس دعا کو پڑھ کر کے ہم کھانا کھائیں گے تو شیطان ہمارے ساتھ کھانا نہیں کھائے گا، ورنہ حقیقت میں اس طرح ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ میں یا مہمان کے ساتھ میں مل کر کے کھاتے ہیں، شیطان بھی ہمارے ساتھ میں کھاتا ہے۔ اب شیطان ہمارے ساتھ میں کھائے گا تو اس کھانے میں برکت بھی نہیں اور اس کے اثرات ہماری زندگی میں آئیں گے۔ جب یہ دعا پڑھ لیں گے تو شیطان وہاں سے چلا جائے گا۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کھانا نوش فرما رہے تھے، ایک بچہ دوڑا ہوا ہے، لڑکا، اور اس نے کھانے میں ہاتھ ڈال دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ہاتھ پکڑا اور صحابہ سے فرمایا، اس بچے کا ہاتھ جو میرے ہاتھ میں ہے، شیطان کا ہاتھ بھی میرے ہاتھ میں ہے۔ اب تو روحانیت کے امام تھے، شیطان کو موقع نہیں ملا تو بچے کو لے کر کے آیا، یہ بچہ دعا نہیں پڑھے گا، کھانے میں ہاتھ ڈال دے گا تو اس کے ساتھ میں بھی شریک ہو جاؤں گا۔ پھر ایک بچی دوڑی ہوئی آئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بھی ہاتھ پکڑا اور کہا کہ اس بچی کا ہاتھ جو میرے ہاتھ میں ہے، شیطان کا ہاتھ بھی میرے ہاتھ میں ہے۔ اللہ کے نبی صاحب روحانیت کے امام تھے، آپ کو دکھائی دیتا تھا۔ رات کو کیوار بند کرتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے بند کیا، آپ نے کنڈی لگا دی تو شیطان جو ہے نا گھر میں سے باہر نکل جائے گا فوراً، اور باہر جو فرشتہ ہے وہ سیدھا گھر میں آ جائے گا۔ باہر جا کے کیا کہتا ہے کہ اس گھر میں میرے لیے کھانا بھی نہیں ہے اور رہنے کی جگہ بھی نہیں۔ دعاؤں کا اہتمام کریں، مسجد میں داخل ہونے کی دعا، باہر نکلنے کی دعا، موقع محل کی جو دعا ہے اس کا اہتمام۔ حضرت سفیان ثوری بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، ہم نے بہت سارے واقعات تعلیم میں سنے بھی ہوں گے۔ ایک مرتبہ مسجد میں آئے، جلدی میں آئے تو جلدی میں جو ہے یہ بایاں پہ مسجد میں پڑ گیا۔ روزانہ اہتمام کے ساتھ پہلے درود پڑھتے تھے، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، پھر سیدھا پیر مسجد میں رکھتے تھے اور دعا پڑھتے اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اور پھر اعتکاف کی بھی نیت کرتے تھے۔ جلدی میں آئے تو جلدی میں جو ہے بایاں پیر مسجد میں رکھ لیا۔ ایک غیب سے آواز آئی کہ او بیل، ہمارے گھر میں آنے کا طریقہ بھی معلوم نہیں ہے۔ ان کا نام بھی پڑ گیا سوری، سور کہتے ہیں بیل کو۔ کون سے سفیان کے سوری جو بیل کی آواز ہے۔
مطلب آواز آئی تھی، ان کو بیل سے پکارا گیا. اس لیے موقع محل کی جو دعائیں ہیں اس کا اہتمام کرے، اس کا معمول بنائے، روزانہ سیکھے. اگر ہفتے میں ایک دعا سیکھے، مہینے میں 4 دعائیں یاد ہو گئی، سال میں کتنی دعائیں ہوئے بھائی؟ 16 دعائیں یاد ہو گئی. اب اتنی سنتوں پر عمل شروع ہو جائے گا، ہم اللہ کے ولی بنتے جائیں گے. جو سنتوں پر عمل کرے گا وہ اللہ کا ولی بنے گا. جوتا کیسے پہننے کا، بیت الخلاء میں جانے کی کون سی دعا ہے، کہاں پڑھنے کی، باہر دعا پڑھنے کی. اور پھر دعا پڑھ کر کے جائیں گے تو شیطان اور ہمارے درمیان میں پردہ ہو جائے گا. شیطان کی نظر ہمارے سطر پر نہیں پڑ سکتی، اور اگر ہم نے دعا نہیں پڑھی تو ہمارے سطر پر اس کی نظر پڑے گی. جب نکلے تو بائیں پیر پہلے نکالے، اور نکلنے کے بعد پھر جو ہے تھوڑا دور جا کر کے دعا پڑھ لے. غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی. غفرانک کے کیا مانا؟ اے اللہ مجھے معاف کر دے. بھائی استنجے میں گئے، اب ہم معافی مانگ رہے ہیں. کیوں معافی مانگ رہے ہیں؟ کہ 5 منٹ یا 10 منٹ جو ہم استنجا خانے میں رہے تو وہاں اللہ کا نام نہیں لے سکے، وہاں لینا بھی نہیں چاہیے. تو اتنا وقت ہمارا ضائع ہو گیا، اس کے لیے ہم اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں. اب اندازہ لگاؤ ہماری زندگی کا کتنا وقت غفلت میں گزر جاتا ہے. اگر ہم تھوڑا دھیان کے ساتھ میں زندگی گزاریں گے تو کئی سنتوں پر عمل کر سکتے ہیں. ایک تو ذکر کا اہتمام، 3 تسبیحات کا اہتمام. اور اگر کسی شیخ سے بیعت ہو تو انہوں نے جو ہمیں وظیفہ بتایا اس کو پڑھے، ساتھ ساتھ میں اس کو بھی پڑھ لے. دوسرا موقع محل کی جو سنتیں ہیں، دعائیں ہیں، اس کو ہم کرتے رہے، پڑھتے رہے. تیسری چیز قرآن شریف کی تلاوت. قرآن جو ہے نا یہ اللہ کا کلام ہے. زمین و آسمان کو پیدا کرنے سے پہلے، ہزاروں سال پہلے اللہ نے فرشتوں کے سامنے چند صورتیں پڑھی، چند صورتیں سنائی. فرشتے خوشیاں منانے لگے، اچھلنے لگے کہ کتنے مبارک ہوں گے وہ لوگ جن کے اوپر یہ جو ہے اتارا جائے گا قرآن. ان کے ہاتھ کتنے مبارک ہوں گے اس کو پکڑیں گے ہاتھوں سے. ان کی زبانیں کتنی مبارک ہوں گی، اس سے جو ہے پڑھیں گے، تلاوت کریں گے. ان کے دل کتنے مبارک ہوں گے، فرشتے جو ہے خوشیاں منا رہے ہیں. آج وہ قرآن شریف ہمارے پاس میں ہے. اس کا اہتمام کرنا چاہیے. تلاوت کا روزانہ 1 پارہ پڑھے. اگر حافظ ہے تو 3 پارے پڑھے. 1 پارہ نہیں پڑھ سکتے، آدھا پڑھے، پاؤ پارہ پڑھے، لیکن روزانہ پڑھے. سال میں 2 مرتبہ قرآن شریف کو ختم کرنا یہ قرآن کا حق ہے. اور اگر قرآن نہیں آتا ہے تو سیکھنے کی کوشش کرے. اللہ نے بہت آسان کر دیا ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. کوئی ہے یاد کرنے والا؟ کہ ہم نے اس کو جو ہے یاد کرنے کے لیے آسان کر دی ہے. چھوٹے چھوٹے بچے 6 سال کے، 7 سال کے، پورے قرآن شریف کے حافظ. بہت سارے بچے تو دنیا میں آئے اور قرآن شریف کی تلاوت کر رہے ہیں. ان کی ماں جو ہے قرآن شریف کی تلاوت زیادہ کرتے تھے، اس کا اثر جو ہے بچے کو پڑ گیا کہ ابھی دنیا میں آیا اور قرآن شریف کی تلاوت کر رہا ہے. ایسے واقعات بھی سامنے آئے. کوئی بوڑھا 55 سال کا، 60 سال کا اگر قرآن کو یاد کرنا چاہے وہ بھی یاد کر سکتا ہے. مولانا محمد عمر صاحب پالن پوری 55 سال کی عمر میں حفظ کیا. جب بیان کرنے کے لیے بیٹھتے تھے، کوئی آیت پڑھتے تھے، اگر ذہن میں نہیں آتی تو پاس میں حافظ ہوتے تھے، پوچھتے بھائی کون سی آیت ہو، پھر حافظ سناتے. پھر مولانا یوں کہتے کہ بھائی تمہارا بچپن کا ہے اور میرا 55 کا ہے. 55 سال کی عمر میں حفظ کیا.
اللہ نے آسان کر دیا ہے. اگر کوئی نیت کرے کہ مجھے قرآن شریف کو سیکھنا ہے یا اس کو حفظ کرنا ہے اور اس نے شروع کیا نیت کر کے, اب ایک رکوع بھی اس نے یاد نہیں کیا تھا اور اس کا انتقال ہو گیا, اللہ اس کو جو ہے حافظوں میں شمار فرمائیں گے. اللہ فرمائیں گے حافظ صاحب اٹھو. یہ کہے گا اللہ میں تو حافظ نہیں ہوں. کہا تم نے نیت کی تھی, ہم نے تمہارا شمار حافظوں میں کر دیا. خدا کی دین کا موسیٰ سے پوچھیے احوال, خدا کی دین کا موسیٰ سے پوچھیے احوال. آگ لینے کو جائے پیغمبری مل جاوے. پہاڑ کے اوپر آگ لے گئے تھے, اللہ نے جو ہے نبی بنا دی. اللہ تو دینا چاہتے ہیں, کوئی لینے والا چاہیے. ایم پی میں جماعت گئی تو جو لاری ہوتی ہے ٹھیا, اس کی تشکیل کی. 3 دن کے لیے وہ تیار ہوا. بڑا آدمی ہے تو بچہ بھی نہیں. ایک شوق پیدا ہو گیا کہ مجھے عالم بننا ہے. مدرسے میں داخلہ لیا, عالم بنا. اللہ نے ایک جگہ پر مدرسے کا محتمم بنا دیا. قرآن اتنا آسان ہے, جو بھی یاد کرنا چاہے اللہ آسان کر دے. ہمارے ساتھ بھی بہت سارے ساتھی چلے جماعت میں, حفظ القواعد لے کر کے انہوں نے الف با تا سیکھنا شروع کیا شروع سے, بڑی عمر کے, اور آج ماشاءاللہ قرآن شریف پڑھ رہے ہیں. اب لوگ نیت تو کرو انشاءاللہ. ایک تو ذکر کا اہتمام کرنا ہے, موقع محل کی جو سنت ہے اس کا اہتمام, اور قرآن شریف کی تلاوت. اپنے بچوں کو بھی قرآن پڑھاؤ گے بھائی, قرآن سے محروم نہ رکھے. اگر ہم نے حافظ بنایا تو 10 ایسے آدمی جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہے, ایسوں کو جو ہے جنت میں لے جائے. ماں باپ کو تاج پہنائے گا, سورج اس کے سامنے ماند پڑ جائے گا. اور جو ناظرہ پڑھائے گا قرآن شریف دیکھ کر کے, اس کے ماں باپ کو 2 جوڑے ایسے دیے جائیں گے تو لوگ کہیں گے جوڑے ان کو کس صلے میں ملے, کہ انہوں نے اپنے بچوں کو قرآن پڑھایا. حافظ سے کہا جائے گا پڑھنا شروع کر اور جنت کے درجوں پر چڑھتا جا. ایک آیت پڑھے گا ایک منزل پر, دوسری آیت پڑھے گا دوسری منزل پر, آخری آیت اتنی اونچی جو ہے جنت ہوگی. اللہ ہم سب کو قرآن والا بنا دے بھائی. اور چوتھی چیز جس کا ہمیں معمول بنانا ہے, اہتمام کرنا ہے, تھوڑا وقت نکال کر کے اللہ کے سامنے مانگنے کا جو ہے ہم اہتمام کریں, دعا کا. ادعونی استجب لکم, اللہ فرماتے ہیں میرے بندو مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا. الدعاء مخ العبادہ, حدیث میں آتا ہے کہ دعا جو ہے ساری عبادتوں کا گدا ہے, مغز ہے. دنیا والے تو مانگنے والے سے ناراض ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نہ مانگنے والے سے ناراض ہوتے ہیں. مولانا محمد سلیمان صاحب جاجی جو تھے رحمت اللہ علیہ, حضرت رحمت اللہ علیہ کے جو خادم تھے, وہ کہتے تھے مانگو اسی سے, مانگو اسی سے جو دے خوشی سے اور نہ کہے کسی سے. ہماری کوئی دعا جو ہے رد نہیں ہوتی. اگر ہمارا کھانا حلال کا ہے اور کپڑا حلال کا ہے, کوئی دعا رد نہیں ہوتی, ساری دعائیں قبول ہوتی ہے. یقین کے ساتھ میں مانگے. دیکھو دعا کے اندر 5 چیزیں ہیں. ایک تو ہم نے جو ہے رات کو مانگا, اگر دینے کے قابل ہے صبح میں اللہ دے دیتے ہیں. بعض مرتبہ ہماری زبان پر آتا ہے کہ کچھ اور مانگتے تو بھی مل جاتا, یہاں مانگا وہاں مل گیا. دوسری چیز دعا میں یہ ہے کہ جو چیز ہم نے مانگی ہے یہ ابھی ہمارے لیے نقصان دہ ہے, تو اللہ 1 ہفتے کے بعد, 1 مہینے کے بعد, کبھی تو 20-25 سال کے بعد اللہ دیتے ہیں. ابھی ہمارے لیے نقصان دہ ہے. اس کی مثال ہمارا چھوٹا بچہ ہم سے یوں کہے کہ ابا مجھے ریوالور دلا دو, اصلی
باپ کروڑ پتی ہے، 15-20 ہزار کی ریوالور لا کے دے سکتا ہے، لیکن نہیں دے گا، کہے گا بیٹے بڑے ہو جاؤ۔ اس کے بعد اگر ابھی دے دی تو کیا کرے گا؟ اپنے پر گولی چلائے گا یا تو ماں باپ کے اوپر گولی چلا دے گا۔ تو ہم نے ایسی کوئی چیز مانگ لی جو ہمارے لیے نقصان دہ ہے، اللہ ہماری مصلحت کو بہت جانتے ہیں، تو اللہ دعا قبول کر لیتے ہیں، لیکن دیتے ہیں بعد میں، جب ہمارے اندر وہ صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور تیسری چیز دعا میں کیا ہے کہ ہم نے جو چیز مانگی وہ ہمارے لیے نقصان دہ ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں بڑھیا دیتے کہ یہ لے لو۔ کوئی بیماری پھیلی ہوئی ہو، ہمارا بچہ یوں کہے کہ ابا مجھے آئس کریم کھلا دو، اب وہ 5-10 روپے کی آئس کریم مانگی ہے، لیکن یہ کھائے گا فوراً ملیریا میں پڑے گا اور موت کے قریب پہنچے گا۔ تو باپ کہتا ہے بیٹا یہ نہیں، اگر تم کہو تو 50 روپے کی چاکلیٹ تمہیں دلا دو۔ حضرت مریم علیہ السلام کی ماں نے دعا مانگی کہ اللہ مجھے بیٹا دے تاکہ میں بیت المقدس کے لیے اس کو وقف کر دوں۔ اللہ نے لڑکا نہیں دیا، لڑکی دی، اور یوں فرمایا علیہ الذکر کالانثی، یہ لڑکی اس لڑکے سے بہتر ہے جو تم مانگ رہی تھی۔ ہم مانگتے ہیں کوئی چیز اللہ سے، ہمارے لیے نقصان دہ ہوتی ہے، اللہ اس کے بدلے میں بڑھیا دیتے کہ یہ لے لو۔ اور چوتھی چیز دعا میں کیا ہے، ہمارے اوپر کوئی بلا مصیبت آنے والی تھی آسمان سے، اور ہم نے رات کو دعا مانگی یا دن میں جب بھی مانگی، اب یہ دعا اوپر جا رہی ہے اور اوپر سے بلا مصیبت نیچے آ رہی تھی، اس دعا نے اس بلا کو روکا اور اوپر لے گئی۔ ہم کو تو معلوم ہی نہیں ہے، ہماری دعا آنے والی مصیبت کو اوپر لے گئی، اور ہم سمجھتے ہیں کہ میں نے تو بہت گڑ گڑا کر دعا مانگی، کوئی دعا میری قبول ہی نہیں ہوئی۔ حالانکہ دعا قبول ہو گئی کہ بہت بڑی مصیبت آنے والی تھی، دعا کی برکت سے وہ ٹل گئی۔ اور پانچویں چیز دعا میں کیا ہے، اللہ اس کا ثواب جمع کرتے رہتے ہیں۔ ہم نے تھوڑی دعا مانگی، لمبی دعا مانگی، اللہ اس کا ثواب جمع کرتے رہتے ہیں اور اس کو بڑھاتے رہتے ہیں۔ حشر کے میدان میں اس کا ثواب دیں گے اللہ۔ بندہ کہے گا اللہ یہ ثواب کہاں سے آ رہا ہے؟ اللہ فرمائیں گے میرے بندے تو نے فلاں وقت فلاں جگہ پر دعا مانگی تھی، اس کا اثر تجھے دکھائی نہیں دیا تھا، میں نے اس کو یہاں جمع کیا تھا اور اس کو بڑھا کر کے میں دے رہا ہوں۔ اس وقت بندہ حسرت کرے گا کاش میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا کہ آج مجھے اس کا ثواب ملتا۔ تو ہماری کوئی دعا رد نہیں ہوتی، ساری دعائیں قبول ہوتی۔ یقین کے ساتھ میں اللہ سے مانگے، اللہ بہت خوش ہوتے ہیں مانگنے والے۔ اور سب سے بڑی چیز مانگنے کی کیا چیز ہے بھائی؟ ہدایت۔ اس لیے ہر نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھتے الحمد شریف، اور الحمد شریف میں جو دعا مانگتے ہیں وہ ہدایت کی دعا مانگتے ہیں۔ بہت بڑی دولت، جس کو ہدایت مل گئی وہ کامیاب ہو گیا۔ ہدایت کس کے قبضے میں بھائی؟ اللہ کے قبضے میں ہے، کسی کے قبضے میں نہیں، کسی نبی کے قبضے میں نہیں، کسی ولی کے قبضے میں نہیں، کسی عالم صاحب کے قبضے میں بھی نہیں ہے۔ ہدایت اللہ ہی دیتے ہیں، اور طلب والوں کو دیتے ہیں، بے طلبوں کو نہیں دیتے۔ اس لیے حضرت بلال رضی اللہ عنہ اکثر یوں کہتے تھے کہ اگر ہدایت لوگوں کے ہاتھ میں ہوتی تو ہم کالوں کو کون ہدایت دیتا؟ طلب والوں کو دیتے ہیں۔ اگر ہمارے اندر طلب ہے فوراً اللہ ہدایت کا فیصلہ کر دے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کالے تھے، چہرہ کو خوبصورت نہیں تھا، طلب پیدا ہوئی اللہ نے فوراً ہدایت دے۔ حضرت صہیب روم کے رہنے والے، ان کے دل میں طلب پیدا ہوئی اللہ نے فوراً ہدایت کا فیصلہ کر دیا۔ حضرت سلمان فارس کے رہنے والے، ان کے دل میں طلب پیدا ہوئی اللہ نے فوراً ہدایت کا فیصلہ کر دیا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے
حبشہ کا پہلا بلال، روم کا پہلا سہیب، فارس کا پہلا سلمان اور عرب کا پہلا میں۔ اور اگر طلب پیدا نہیں ہوئی تو چاہے نبی کا باپ ہو، چاہے نبی کا بیٹا ہو، چاہے نبی کی بیوی ہو، چاہے نبی کا چچا ہو، اللہ کسی کو ہدایت نہیں دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل ہے، اللہ نے بڑی بڑی قربانیاں ان سے دلوائی، بیت اللہ کی تعمیر کرائی، زمزم کا کنواں ان کے گھرانے کی برکت سے، قربانی کی رسم ان کی برکت سے، لیکن اپنے باپ کو ہدایت نہیں دے سکتے، طلب ہی نہیں تھی۔ نوح علیہ السلام نے 950 سال دعوت کا کام کیا، لیکن اپنے بیٹے کو ہدایت نہیں دے سکے، بیٹے کے دل میں طلب ہی نہیں ہے، اپنی بیوی کو ہدایت نہیں دے سکے۔ لوط علیہ السلام اپنی بیوی کو ہدایت نہیں، نبی ہے، نبی کی خدمت کرنے والے، لیکن اپنی بیویوں، نوح علیہ السلام بھی اور لوط علیہ السلام بھی اپنی جو ہے بیویوں کو ہدایت نہیں دے سکے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب، نام ہے ابو طالب، طلب والا، یا اتنی طلب گویا کہ طلب کرنے والے کا باپ ہے۔ 42 سال تک ساتھ دیا ابو طالب نے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت خدمت کی، آپ کے بغیر کھانا نہیں کھاتے تھے۔ آخری وقت میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سراہنے بیٹھے تھے اور آپ فرما رہے تھے، میرے چچا میرے کان میں چپکے سے کلمہ پڑھ لو تاکہ میں آپ کی ایمان کی گواہی دے سکوں۔ چچا کے دل میں طلب نہیں تھی، قرآن کی آیت اتر گئی، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جس کو چاہو اس کو ہدایت نہیں دے سکتے، ہدایت تو ہمارے قبضے میں ہے۔ اس لیے محترم دوستو بزرگوں، کہ اللہ کے راستے میں جا کر کے ہم در بدر کے ٹھوکریں کھائیں گے، مجاہدہ کریں گے، ہمارے دل میں طلب پیدا ہوگی، اللہ تعالیٰ ہدایت سے نوازیں گے۔ سب سے پہلے ہماری زندگی کا رخ جو ہے نا پورا بدل جائے گا۔ بہت سارے بگڑے ہوئے انسان اللہ کے راستے میں گئے، اللہ نے ان کی زندگیاں بنا دی۔ دیکھو ایک قصہ خالی میں بتا دوں، مولانا محمد عمر صاحب کا، وہ ہماری بستی کے تھے، کٹھامن کے۔ بمبئی میں جب مولانا امامت کراتے تھے تو ان کے آنے جانے کا جو راستہ تھا وہاں ایک شرابی رہتا تھا، ہر وقت شراب کے نشے میں مست، اس کی ماں بھی پریشان۔ اس کی ماں نے ایک مرتبہ مولانا سے کہا کہ مولانا اس میرے بیٹے کو جماعت میں لے جاؤ، اس نے بہت پریشان کر دیا ہے، کماتا کچھ ہے نہیں، اور میں جو لوگوں کے برتن مان کر کپڑے دھو کر کے تھوڑے بہت پیسے لاتی ہو، یہ زبردستی چھین کے لے جاتا ہے اور شراب پی لیتا ہے۔ تو مولانا نے پوچھا اس کا نشہ کب اترتا ہے؟ تو شام کا وقت بتایا۔ مولانا ایک دو ساتھیوں کو لے کر اس کی تشکیل کے لیے گئے، اس کی تشکیل کی، تو اس نے کہا کہ مولانا میری ایک شرط ہے، میں تمہارے ساتھ 3 دن چلوں لیکن میری ایک شرط ہے۔ مولانا نے پوچھا بھئی کیا شرط ہے؟ کہا کہ بوتل ساتھ میں رکھوں گا۔ تو مولانا نے کہا بھئی ہماری بھی ایک شرط ہے۔ اس نے کہا کیا شرط ہے؟ کہا کہ وہ بوتل جو ہے بیت الخلا میں رکھنی پڑے گی، چنداز میں رکھنی پڑے گی۔ یوں کر کے اس کو اٹھا کے لے گئے، اس کی بوتل وہاں رکھوائی، مسجد کے باہر کے حصے میں سلایا۔ اس کا نشہ جب پورا اتر گیا، منہ صاف کرایا، وضو کرایا، گشتوں میں پھرایا، خوب جو ہے تھکایا۔ عشاء کے بعد پہلا یہ بسترے پر گیا، یا پہلے اس کو نیند آئی اس کو خود کو معلوم نہیں، سو گیا وہ مسجد کے اگلے حصے میں، اور مولانا محمد عمر صاحب پیچھے سوئے تھے۔ آدھی رات گزری اور پوری مسجد گونج رہی تھی، کوئی رو رہا تھا۔ مولانا نے چادر اٹھا کے دیکھا تو وہی شرابی رو رہا تھا۔ مولانا محمد عمر صاحب آہستہ سے وہاں سے اٹھے، جا کر کے وضو کیا، اور آہستہ آہستہ اس کو پتہ نہ چلے اس کے پیچھے آ کر کے بیٹھ گئے۔ یہ تو اللہ کے سامنے رو رہا تھا، گر گڑا رہا تھا، پہلی زندگی سے توبہ مانگ رہا تھا، نئی زندگی بنانے کا عزم کر رہا تھا۔ مولانا اس کی دعا پر آمین کہہ رہے چپکے سے۔ کئی مرتبہ میں نے اپنے کانوں سے سنا
اس میں ہمارے جو بڑی عمر کی حضرات ہیں انہوں نے بھی سنا ہوگا، مولانا کئی بیانوں میں قصہ سناتے تھے اور یوں فرماتے تھے کہ میں اس لیے بیٹھا تھا کہ اللہ کی رحمت اس کی طرف متوجہ تھی، میں چاہتا تھا کہ اللہ کی رحمت کا ایک چھینٹا میرے اوپر پڑ جاوے تاکہ میرا بیڑا پار ہو جائے۔ اتنے بڑے اللہ والے کہ اور ایک شرابی کی دعا پر آمین کہہ رہے ہیں۔ نیت کرو انشاءاللہ کے راستے میں بڑی سے بڑی قربانی دیں گے بھائی۔ کون نیت کرتا ہے 4 مہینے کی بھائی؟ تو وہ مغرب کے بعد انشاءاللہ تفصیل سے بات ہوگی، اور دل میں جو پہلی بات آوے فوراً کھڑے ہو جائیے اللہ کی طرف سے، اور یہ 4 باتیں جو بتائی اس کو اپنی زندگی کا معمول بنا لے، اللہ بہت اونچے مقام کے پہنچا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ اب اپنے تسبیحات کو پورا کر کے جلدی سے اپنی ضروریات سے فارغ ہو کر کے پنڈال میں تشریف لے آئے۔ مغرب کے بعد انشاءاللہ جو ہے ہمیں دھیان کے ساتھ میں بات کو سننا ہے۔ سبحان اللہ الحمد